السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں اللہ برکت نازل فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاکیزہ کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے خرچ کرنے والے کے لیے اس کی ایسے پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں کوئی اپنے گھوڑے کے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن میں صبح کے وقت دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کا مال تلف کر دے۔ بخاری شریف۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے اور پھر وہاں لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں صدقہ کیا کرو، اور عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری تعداد آگ میں سب سے زیادہ ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کون سی زینب؟ تو کہا گیا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اسے اجازت دے دو۔ تو اسے اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے اور میرے پاس میرا زیور ہے، میں اسے صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ وہ اور اس کی اولاد اس صدقہ کی زیادہ مستحق ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا ہے، تیرا خاوند اور تیری اولاد کسی دوسرے پر صدقہ کرنے سے زیادہ حقدار ہے۔ بخاری شریف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ مسلم شریف۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے قبل اللہ کے راستے میں خرچ کر لو جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ ہی دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش، اور کافر ہی ظالم ہے۔ البقرہ آیت نمبر 254۔ اور ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر سٹے اور بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس میں احسان نہیں جتلاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 262۔ حضرت عقبہ حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مدینہ میں عصر کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ آپ نے سلام پھیرا اور جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی ایک بیوی کے حجرے میں گئے۔ لوگ آپ کی جلدی دیکھ کر گھبرا گئے، پھر آپ باہر نکلے، دیکھا تو لوگ آپ کے جلد جانے سے تعجب میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات یہ تھی کہ ہمارے پاس سونے کا ڈلا رہ گیا تھا، مجھے اس میں دل لگا رہنا برا معلوم ہوا، میں نے اس کے بانٹ دینے کا حکم دے دیا۔ بخاری۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، اے ایمان والو، جو تم نے پاکیزہ کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور جو ہم نے زمین سے نکالا ہے وہ خرچ کرو، اور تم گندی اور خراب چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ تم خود اسے لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ آنکھیں بند کر کے یہ جان لو
کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور تعریف کے لائق ہے۔ البقرہ 267 نمبر آیت۔ حضرت عقبہ حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی۔ آپ نے سلام پھیرا اور جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی ایک بیوی کے حجرے میں گئے۔ لوگ آپ کی جلدی دیکھ کر گھبرا گئے۔ پھر آپ باہر نکلے تو دیکھا لوگ آپ کے جلد جانے سے تعجب میں ہیں۔ آپ نے فرمایا بات یہ تھی کہ ہمارے پاس سونے کا ڈلا رہ گیا تھا، مجھے اس میں دل لگا رہنا برا معلوم ہوا، میں نے اس کے بانٹ دینے کا حکم دے دیا۔ بخاری شریف۔ اور ایک مقام پر فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس سے خرچ کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے۔ وہ لوگ جو تم میں سے خرچ کریں گے ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 7۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر، گو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے صدقہ ضروری ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ اگر کوئی شخص اس کی استطاعت نہ رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرے جس سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو یا ایسا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضرورت مند اور محتاج کی مدد کرے۔ لوگ عرض گزار ہوئے اگر ایسا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ خیر کا کام کرے یا فرمایا کہ نیکی کا حکم دے۔ لوگوں نے پھر عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ برائی سے رکا رہے کیونکہ یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ معزز ناظرین، ایسی ہی ایک چیز صدقہ بھی ہے کہ جس کی ادائیگی کے طریقے کو ہم نے عامی لام تا کا مجموعہ بنا دیا ہے۔ صدقہ کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت، اہمیت اور ترغیب آئی ہے۔ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال و دولت میں سے صدقہ لے کر انہیں اس سے ظاہر میں پاک اور ان کے باطن کا تزکیہ کریں۔ لغت عرب کی روح سے صدقہ کا لفظ صاد دال قاف سے ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دل کی گہرائی، اخلاص، پوری سچائی کے ساتھ بے رضا و رغبت اپنے پسندیدہ اور پاکیزہ مال کی ملکیت سے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کے حق میں دستبردار ہو جانا۔ صدقے کے اس حقیقی معنی سے اس غلط تصور کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ جو چیز صدقہ میں دی جا رہی ہے کہ وہ بہت ناپاک اور نجس چیز ہے یا اس کے اندر بلائیں لپٹ یا چمٹ گئی ہیں یا وہ بلاؤں سے بری ہوتی ہے۔ یہ سارے تصورات فضول اور لغو ہیں، بلکہ صدقہ میں تو جو مال دیا جا رہا ہے وہ گویا اللہ کو دیا جا رہا ہے، اور جو چیز اللہ کو دی جائے گی وہ کوئی گندی، ناپاک یا بلاؤں کا مجموعہ نہیں ہوگی بلکہ پاکیزہ اور پسندیدہ مال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث صدقات کی صورت میں زیادہ سے زیادہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے، جن کا مجموعی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کے مال پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے غرباء کو لٹا دیا جائے گا۔ جس مال سے صدقہ نہ نکالا جائے تو وہ اس مال کو تباہ کر کے چھوڑے گا۔ صدقہ اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی۔ آگ سے بچو چاہے آدھے چھوارے ہی کے ذریعے سے۔ اس نے کسی مسلمان ضرورت مند کو کپڑا پہنایا، کھانا کھلایا اور پانی پلایا، اللہ اس کو جنت کا سبز لباس، جنت کے پھل اور جنت کی سربر شراب سے سرفراز کرے گا۔ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، ہر نیکی صدقہ ہے، برائی سے بچنا بھی صدقہ ہے، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، بشاش چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات کرنا اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی بھر دینا بھی صدقہ ہے۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ داروں سے شیئر کیجیے۔